میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا، میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے محمد عزیر؟ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور واپس آ جائیں، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس، اس کے لیے سال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے۔ جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے، تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا، اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا۔ اس طرح لکھے نا، جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلپ ہے۔ والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے، تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں، اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی قبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا۔ قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ سورہ یاسین، میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتے ہیں نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو،
تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ. ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوئی. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھی نا، آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ. یہ مسئلہ. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ
کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں, جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن, بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو, تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا, کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے, بننے والا داماد, تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا, تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو, کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا 1 سال میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا, یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے, لوہا خرید لو یار, گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو, اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار, 1 سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. تجربے ہو چکے ہیں, تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بےچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا, 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے, جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے, کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں, خوراک وراک بیچتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے, کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں, دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی, تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں, کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز, پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں, کبھی چوری بھی کرتے ہیں, گھر سے چوری ہو رہی ہے, کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت میں خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا. بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک, جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا, پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں. اس بہانے جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے, 100 سال, 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے. وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا, گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے, ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے.
کبھی کافی کے فضائل، کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے. پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو، تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی، انہوں نے مہم چلا رہے کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے، ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار، اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو، آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھگو کے دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے، الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو، اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبر ہی یار، خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل لگائیں گے ایسی خوشبو ہے، ابے کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا، میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا؟ خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو ہم اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات، خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے. وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا اس کا، کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی؟ نبی نے فرمایا ترم فی الارض، جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا، اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا. پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا؟ وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا. وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو؟ دیسی، یعنی گھاس کھاتی. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو، چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے، بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے، گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا، جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا دخل. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے، گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو.
اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے, تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوگا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. یعنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کو ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں. کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں, بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بول. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے, لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو. تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر, دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز, بہت خاندان. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو, حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے, اب تم خود تحقیق کر لو, فائدے مند ہے نقصان دہ, ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے, حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. نہ بھائی, حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو, یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی, وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. اگر آپ نے بزنس کیا اور اس میں آپ کو جھوٹ بول کر مال بیچنا پڑ رہا ہے, تو یہ جھوٹ بول کے مال بیچنا آپ کی بزنس میں ترقی کا ذریعہ تو بنے گا, لیکن بزنس سے جو آپ نے نیت کی تھی آخرت, اس نیت میں کیا یہ بن رہا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے. تو ایسی ارننگ جس میں آخرت ضائع ہو رہی ہے, اس ارننگ کی طرف آپ نے قدم نہیں بڑھا. آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے, آپ سود کا بزنس نہیں کر سکتے, جھوٹ بول کے مال بولے نا بھائی نہیں بیچ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور آپ غضب سے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 دفعہ آپ نے جملہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں آپ نے ایک اس شخص کا نام ذکر کیا, فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے بھائی. آج ٹوپی کرانے کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے, چونا لگانا, ٹوپی کرانا, یہی مارکیٹ میں یہی الفاظ چل رہے ہیں نا, الو بنا دیا, چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, یہی کچھ چل رہا ہے. تو آپ نے تجارت کے دوران جھوٹ بولو بھائی, اس سے ارننگ کم ہوگی, جتنی ہوگی اس میں برکت ہوگی. دیکھو برکت ایک الگ, برکت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے کیونکہ انگریز برکت کو مانتے نہیں.
برکت کیا ہے؟ ایک آم کی کلی زمین میں لگائی، لاکھوں آم پیدا ہو گئے، حالانکہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایماندار تاجر کا جو مال میں برکت اس سپیڈ سے ہوتی ہے، اتنی سپیڈ سے مال میں برکت ہوتی. تو پہلا آپ نے التزام کرنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولو بھائی نہیں. رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہے. کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہے، کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیئر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں، وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار 100% اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اب اگر کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ، کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے، آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا نا. وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک، وہ ایلفی سے چپکا کے چلے جائیں گے. تو رشوت کا اصول یاد رکھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو وہ علماء سے آپ نے پوچھنا ہے اس کی شرعاً کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں. رشوت دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام، لیکن جب دینے والے کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا اور لینا تو ہر صورت میں حرام. تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا، دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا قصور ہے نا، وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے، میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں، وہاں صرف رشوت کی بیس پہ کسی نااہل کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے رشوت دینا جائز؟ میں کہتا ہوں یار آپ کا جائز حق ہے، آپ اس کے اہل ہیں. وہ رشوت دے کے ایک نااہل آدمی کے آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کتے کے منہ میں ہڈی ڈال لی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ چپ ہو جائے گا. تو آپ دے کے اپنا جائز حق وصول کر سکتے. تو اس لیے علماء سے پوچھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کافی چیزیں تفصیل ہوتی. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ بولے نا بھائی. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تجارت کے مذہب کا حصہ ہے، فضیلت مذہب نے بیان کی، تو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. اور عبادت تھوڑی اچھی ہوتی ہے زیادہ اچھی. میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں، ان سے میں پوچھتا تھا آپ اتنا 20 کروڑ ہماری آمدن ہے ماہانہ. میں نے کہا یہ جو آپ کی ماشاءاللہ آپ 5 کروڑ کما رہے ہو، اس کو 20 کروڑ کر سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں اگر پلاننگ کریں بیٹھ کے کریں تو 20 بھی ہو سکتے، لیکن چھوڑو یار جب اللہ نے اتنا دے دیا تو کیا ضرورت. میں کہتا ہوں یہ آپ 5 کروڑ چپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہو، اس لیے آپ اس کو بڑھانے کی فکر، آپ 5 کروڑ کو پلاننگ کر کے اگر 20 پر لے جا سکتے ہو 20 پہ لے جاؤ. وہ 15 کروڑ میں تو مذاق میں کہتا ہوں مجھے دے دینا، مذاق میں، حقیقت میں نہیں بھائی. وہ 15 کروڑ آپ اور اچھا کھا لو، آپ جناب مدارس بنا لو، آپ یتیم خانے بناؤ، آپ ہاسپٹل بناؤ، آپ ٹرسٹ میں دے دو، آپ ایک ٹرسٹ بنا لو. تو کیوں اپنی دیکھو غیر مسلم تاجر اپنی تجارت کو کبھی محدود بولے نا. یہودی کبھی کرے گا یار 5 کروڑ کما، چھوڑو یار، وہ کہے گا 5 کروڑ کے 25 کیسے ہو جائیں. ہاں اس 5 کروڑ کو ہوس کی بنیاد پہ اگر 10 کروڑ کرنا چاہتے ہو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ہوس کی علامت ہے کہ پھر جائز ناجائز کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں 5-5 ارب کے اثاثے ہیں لیکن ان کی توند بھرنے کا نام نہیں لی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جائیں، پھر تو اس پہ حیرانگی ہوتی بھائی تیرا پیٹ اتنا سا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. تو ایسے شخص کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 2 ٹائم کھانے کو مل جائے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو جائے، تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. تو اب ہوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ہوس کی بیس پہ آپ 5 کروڑ بھی کما رہے ہو تو غلط ہے، اور ہوس کے بغیر 5 ارب بھی کما رہے ہو تو اس کو 10 ارب پہ لے کر آؤ. کیونکہ دنیا کی لگام مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو یہ لگام دنیا کی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 8-10 کروڑ کی تجارت کافی نہیں ہے. تو بڑھاؤ اس کو. ہاں اعتدال ضروری ہے کہ اتنا اس میں فکر نہ ہو جائے کہ نمازیں ضائع ہوں، صحت خراب ہونا شروع ہو جائے، بیوی بچوں کو ٹائم ہی دینا چھوڑ دیں. ابھی واقعہ سامنے آیا، ایک صاحب سارا دن بزنس میں لگتا تھا ان کا. صبح جب گھر سے صبح نکلتے بچے سو رہے ہوتے تھے، جب گھر آتے تو بچے سو چکے ہوتے، سارا دن دکان میں. تو ایک دن بچوں کی آنکھ کھلی، امی سے پوچھ رہے یہ صاحب کون ہے جو بغیر پوچھے گھر میں آ جاتے ہیں. اور ایسا نہ ہو، وہ تو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ سب کے حقوق ضائع ہونا. تو بعض تاجروں نے ہوس میں، یہ نہیں کہ آخرت کے لیے، دنیا کی ہوس میں تجارت کو اتنا مسلط کر لیا کہ دماغ ان کا ہر وقت کھوپڑی ان کی گھومتی رہتی، نہ صحت کی پرواہ، نہ ان کو بیوی بچوں کی پرواہ، پاگل ہو گئے.
اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، حدیث میں آتا ہے کمانے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل، کہ اتنے گھنٹے میرے لیے اس کام میں صرف کرنا میری صحت اجازت دیتی ہے، بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں گا کہ اسی میں اللہ مجھے انشاءاللہ نواز دے گا۔ پلاننگ پہ زیادہ زور لگاؤ، ٹھیک ہے نا، زیادہ ہدف کس کو بنانا ہے؟ پلاننگ۔ تو ہم دنیا میں جہاں بھی، میرے جو باہر سفر ہوتے ہیں تو زیادہ تر تاجر ہیں جو علماء کو باہر بلاتے ہیں بیانات کے لیے، ان کو اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر یہاں مسلمان تجارت نہ کرتے تو یہاں علماء کے تبلیغی سفر، جتنے مدارس چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ تاجر چلا رہے ہیں جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ یتیم خانے، میں ترکی گیا، میں نے ترکی کا یتیم خانہ دیکھا جو عرب تاجر اور ترک تاجر چلا رہے ہیں۔ وہ یتیم خانہ دیکھ کے آپ بحریہ ٹاؤن بھول جاؤ گے۔ انسان کا تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آتا ہے یار میں بھی اگر یتیم ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ بحریہ ٹاؤن سے زیادہ سہولتیں یتیم خانے میں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے کام کون کرتا ہے میرے بھائی؟ تاجر کرتے ہیں۔ تو اس نیت سے آپ نے کمانا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے جہاں تجارت کی فضیلت بیان کی، مسلمان تاجر کا ایک خاص وصف اللہ نے بیان کیا، آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ فرمایا اس زمین میں کچھ ایسے گھر ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ فرمایا اس میں کچھ ایسے مقدس لوگ رہتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت، جو تجارت ہی کا دوسرا نام ہے، یہ اللہ کی یاد اور نماز سے غافل۔ دیکھو یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے بزنس کرتے ہی نہیں، یہ ٹینشن انہوں نے پالی نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ فرمایا ان میں کچھ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کو تجارت نماز سے غافل نہیں، یعنی تجارت تو کرتے ہیں وہ لیکن نماز کے وقت میں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بھی تجارت کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہ مثال دے سکتے تھے کہ بہت سے نیک لوگ مسجدوں میں ایسے ہیں جو جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی پرمیشن کے بغیر ہی نماز پڑھنے آ جائے۔ بھائی کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں نا، یہاں بھی اللہ کمانے کے صرف ایک ذریعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تجارت۔ تو ایسا لگتا ہے اللہ کی نظر میں مسلمان کے لیے تجارت کے علاوہ شاید ہیں بہت سے آپشن۔ میں مبالغے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں مسلمان کے پاس کمانے کے لیے تجارت کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اللہ مثالیں ہی ساری تاجروں کی دے رہے ہیں، ورنہ پیسے کمانے کے تو 10 طریقے اور بھی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے پکے نمازی ہیں کہ بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ تو بھائی مسلمان تاجر کی صفت ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا نعرہ لگتا ہے تو بزنس ختم۔ کتنی لمبی تاجروں کی لائنوں بھائی، نماز کسٹمر کی لائنوں، بھائی نماز کیا ہے؟ بولو بھائی۔ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو وہ دیکھتے، یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے بعد کوفہ کی گلیوں میں عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ ہے، یہ تو حضرت علی کا دور خلافت تھا۔ تو جیسے ہی اذان ہوئی نا دھڑا دھڑ دکانوں کے شٹر گرنا شروع۔ اسلامی دور تھا، خیر غالب تھی، تو عبداللہ بن عمر یہ آیتیں پڑھ کے خوش، ساری تجارتیں مسلمان کیا کرتے، جیسے ایک زمانے میں سعودی عرب میں ہوتا تھا نا، اب تو نہیں ہو رہا، اذان ہوئی اور دکانوں کے ٹھک 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 آوازیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اب تو وہاں بھی اجازت، ہمارے مسلمان وہاں بھی گڑبڑ کرتے تھے تو وہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے، ہوٹل بند کیا اندر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا ایسے دکانوں کے شٹر گر رہے ہیں، لوگ سب تجارت چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے فرماتے تھے تم ہی وہ مبارک لوگ ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل۔ تو بھائی نماز کو فوکس کر، سمجھ رہے، تاجر کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی تو دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے، ابھی تو کیا ہوا ہے، دھندے کا ٹائم شروع ہے، ابھی یہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں مسجد میں کہ نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھا مسائل سیکھیں علماء سے، کوئی ایسا بزنس نہ کریں جس میں سود لازم آ رہا ہو، جوا۔ 3 چیزیں اسلام میں بزنس میں، دیکھیں کچھ چیزیں تو سب مذہب میں حرام ہے، جھوٹ بولنا ہندو بھی کہتا ہے حرام ہے، الو بنانا ہندو بھی کیا کہتا ہے، حرام ہے، لیکن 3 چیزیں تجارت میں ایسی ہیں جو صرف اسلام نے حرام کی، دنیا کے دوسرے مذہب میں، اس میں ایک قمار، جوا، کوئی بھی ایسی بزنس جس میں جوئے کا عنصر آ رہا ہو، دوسرے مذاہب اجازت دیتے ہیں، اسلام اجازت۔ دوسری چیز ہے غرر، غرر کہتے ہیں غیر یقینی تجارت۔ مثال کے طور پر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ کو پرندے شکار کرنے آتے ہیں، آپ نے کہا یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا میں نے ہوا میں ہی تجھ سے خرید، اب یہ میری قسمت ہے تو پکڑ کے لائے کہ نہ لائے، تو یہ غیر یقینی چیز ہے۔ دپل کی تجارت ہے جسے کہتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے نا،
بھائی شیئر قبضے میں آئے، فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہو رہی دوپل میں، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت بزنس ہوگا تو جائز ہوگا. یہ جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل ہو رہی ہے نا، کہ اگر ہفتے کے دن اس شیئر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا، کم ہو گئی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. یہ جو فارسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ سونا خرید کے بیچنے، نہ سونا آپ کے پاس آیا نہ آپ نے بیچا، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ اور کوئی کام فرضی ہے نا. یہ غرر، جس میں غرر ہوگا یہ تو قبضے سے پہلے بے ہے، اس لیے ناجائز ہے. یہ غرر کی مثال میں نہیں آتا، لیکن غرر غیر یقینی میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، علماء کی اصطلاح میں مشکل ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز نہیں. تیسرا ہے سود. پوری دنیا میں کی معیشت ہی سود پر ہے، اسلام سود کی اجازت. تو یہ تین چیزیں آپ نے اپنی بزنس سے نکال لی، اور ان چیزوں کے لیے جب تک آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے. قمار کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ علماء بتائیں گے، خود سے فیصلہ نہیں کیا جاتا. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلامک بینکوں سے لوگ قرضہ لینے کو بھی سود سمجھتے ہیں کہ یار وہی پینلٹی دینی پڑ رہی ہے، وہی وہ نہیں ہے، وہ الگ. سود الگ ہے، تجارت کیا ہے الگ ہے. جس نے بینکنگ کو پڑھا ہے بغور وہ کہے گا بھائی بینکنگ میں سود نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن ہی، آپ سمجھتے ہو کہ پیسے پہ متعین نفع لینا حرام ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، پیسے پہ متعین نفع لینا حرام نہیں. پیسے کے ذریعے اسی جنس کا پیسہ لینا ایک مشروط معاہدے کے ساتھ، یہ حرام. تو یہ پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی اس کی. تو خلاصہ یہ کہ آپ نے مسائل کا علم کس سے سیکھنا. بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، وہاں مفتی ملیں، پوچھیں بھائی کیسے کوئی سود نہ ہو جائے. زکوٰۃ نکالنی ہے اور اپنے مال میں برکت کے لیے صدقات و خیرات بھی کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کبھی مال کو کام. میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتا ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہی بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھ. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دے. بیوی کے در پہ جانا، ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی، یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا شہر، اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی
صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا اس کو. وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا. آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در. دیکھو حاجت کیسی چیز. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شیر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. تنخواہیں بہت تھوڑی تھی, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا, کہ آپ وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے, اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو غریب.
دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے؟ غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں شکل سے غریب، اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا، اللہ کی اتنی نعمتیں، مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے؟ دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے، بندہ افورڈ کر سکتا ہے، یہ تانا برداشت کر سکتا ہے. بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل. یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے؟ دال، تو اگر شوہر کنجوس ہے، کم بخت پیسے ہیں، خرچ نہیں کر رہا، پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے. اس کم بخت دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ، کھلا، اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں. وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں. ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا، یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار، کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے؟ تو میں پہلے تو جمعرات بازار، جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے، اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے. یہ عیاشی ہے نا، پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں، دل میں بولا، اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے.